زمانہ قدیم میں ایک ایسا شہر تھا جہاں ظلم و جبر کا راج تھا۔ وہاں کا بادشاہ دقیانوس ایک ظالم تھا جو اپنی رعایا کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کو صرف ان بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا جنہیں اس نے مقدس قرار دیا۔ اگر کوئی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور بادشاہ کی نافرمانی کرے تو اسے سخت ترین سزائیں دی جائیں گی۔ ایسے میں کچھ نوجوان جو حق کے متلاشی تھے اس مشرکانہ ماحول سے پریشان تھے۔ وہ دل میں ایک سوال لیے پھرتے تھے کہ یہ دنیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بے جان بت واقعی کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ان کے ضمیر نے گواہی دی کہ یہ سب جھوٹ اور فریب تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حقیقی رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نوجوان ایک دوسرے کو تسلی دیتے اور چپکے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ وہ کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھے جو انہیں حق کی طرف لے جائے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے شہر میں رہتے ہوئے سچائی پر قائم رہنا ناممکن ہے، کیونکہ اگر بادشاہ کو ان کے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ اسی وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے سیدھا راستہ تیار کر۔ یہ دعا ان کی بے بسی اور اللہ پر کامل بھروسے کا اظہار تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے یہاں مزید رہنا خطرناک ہوگا، اس لیے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا، شہر چھوڑ کر محفوظ پناہ گاہ تلاش کریں۔ جب ان نوجوانوں نے محسوس کیا کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے اور وہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ نہیں سکتے، تو انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ وہاں رکے تو انہیں اپنا ایمان چھوڑنا پڑے گا یا پھر انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جنگلوں اور ویرانوں کی طرف چل پڑے۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ انہوں نے اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنی ساری دنیاوی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر ان کے دل اللہ کے ذکر سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اللہ کی خاطر قربانی دیں گے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں ضرور لے لے گا۔ راستے میں وہ دعا کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر اور حوصلہ دلاتے رہے۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں انہیں ایک غار نظر آئی۔ یہ جگہ پرسکون اور محفوظ لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ وقت یہاں گزارا جائے اور آگے کے بارے میں غور کیا جائے۔ چنانچہ وہ غار میں داخل ہو گئے اور اللہ کی پناہ میں بیٹھ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اور تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر چلا جاتا ہے، اور وہ ایک کشادہ جگہ میں تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عجیب منظر تھا کہ غار کی بناوٹ اور سورج کی روشنی کا زاویہ ایسا تھا کہ وہ ان نوجوانوں کو بلا واسطہ نہیں لگتی تھی۔ اس طرح وہ آرام دہ حالت میں محفوظ رہے۔ یہ نوجوان کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ مقدر کر دیا ہے۔ وہ نیند میں چلے گئے، اور یہ نیند عام نیند نہ تھی بلکہ یہ صدیوں پر محیط ہو گئی۔ جب یہ نوجوان غار میں لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت نازل کی۔ وہ گہری نیند میں چلے گئے، مگر یہ عام نیند نہ تھی بلکہ اللہ کا ایک بڑا معجزہ تھا۔ وہ اتنے لمبے عرصے تک سوئے کہ صدیاں گزر گئیں، مگر ان کے جسم بالکل محفوظ رہے۔ نہ انہیں بھوک لگی، نہ پیاس، اور نہ ہی ان کے جسموں کو کوئی نقصان پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور اس پر 9 سال اور گزرے۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے، مگر ان کے جسم بھی نہ کمزور ہوئے، نہ خراب ہوئے، نہ ہی کسی بیماری کا اثر ہوا۔ اللہ نے ان کے جسموں کو وقت کے اثر سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ بھی کیا۔ جب وہ سوئے ہوئے تھے
अल्लाह ने उन्हें दाएं और बाएं करवटें दिलवाते रहे ताकि उनके जिस्म एक ही जगह लेटे रहने की वजह से जख्म ना बनाए। अल्लाह ने इस बारे में फरमाया, यानी तुम उन्हें जागता समझोगे हालांकि वो सोए हुए थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे। ये सब अल्लाह की कुदरत का कमाल था। दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें खत्म हो गईं, नए बादशाह आए और चले गए, लोगों की नस्लें बदल गईं, मगर ये नौजवान इसी हाल में गार में सोए रहे। अल्लाह ने ये सब इसलिए किया था कि लोग जान लें कि क़यामत के दिन मरने के बाद दोबारा जिंदा होना बिल्कुल मुमकिन है। अगर अल्लाह 309 साल बाद उन नौजवानों को जगा सकता है तो वो क़यामत के दिन तमाम इंसानों को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। ये नौजवान बेखबर सोए रहे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन जब वो जागे तो एक बहुत हैरत अंगेज हकीकत उनके सामने आने वाली थी। अल्लाह के हुक्म से ये नौजवान बहुत लंबी नींद के बाद जागे, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो कितनी देर सोए रहे। जब एक ने आंख खोली तो हैरान हुआ कि बाकी सब भी जाग रहे हैं और उनकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो सोने से पहले थी। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, हम कितनी देर सोए रहे? किसी ने कहा, लगता है हम एक दिन या कुछ घंटों के लिए सोए हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो 309 साल से गार में सोए हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें भूख महसूस होने लगी। उन्होंने फैसला किया कि किसी को शहर भेजा जाए ताकि वो बाजार से कुछ खाने के लिए ले आए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनके सोने के दौरान सब कुछ बदल चुका था। हुकूमत, लोग, ज़बान और शहर का माहौल सब कुछ मुख्तलिफ हो चुका था। उन्होंने एक साथी को चांदी का पुराना सिक्का देकर भेजा था कि वो बाजार से खाने के लिए कुछ ले आए। जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो जो कुछ उसने देखा वो बहुत हैरान कुन था। सड़कें बदली हुई थीं, इमारतें नई लग रही थीं, लोग मुख्तलिफ कपड़े पहने हुए थे, और सबसे अजीब बात, अब शहर में अल्लाह की इबादत की जाती थी। ये सब देखकर वो हैरान था। मगर जब उसने एक दुकान पर जाकर खाने के बदले अपना पुराना चांदी का सिक्का दिया तो दुकानदार हैरान हो गया। दुकानदार ने कहा, ये सिक्का कहां से लाए हो? ये तो बहुत पुराना है, जैसे किसी पुरानी सदी से आया हो। ये बात शहर में फैल गई। लोग हैरानी से इस नौजवान को देखने लगे। जब शहर के हुक्मरानों को पता चला तो वो भी हैरान हो गए। लोगों ने इस नौजवान से सवालात करने शुरू कर दिए कि वो कौन है, कहां से आया है और ये पुराना सिक्का उसके पास कैसे आया। जब इस नौजवान ने अपने साथियों और उनके ईमान की कहानी सुनाई तो सब लोग हैरान रह गए। सबको यकीन हो गया कि ये वही नौजवान है जो सदियों पहले गायब हो गए थे और अब अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गए हैं। ये वाकया क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होने की निशानी बन गया। लोगों ने अल्लाह की कुदरत का ये मौजिज़ा अपनी आंखों से देख लिया और उनका ईमान और भी मजबूत हो गया। जब शहर के लोगों और हुक्काम को मालूम हुआ कि कुछ नौजवान सदियों बाद अचानक जागे हैं तो पूरे इलाके में हैरत और अकीदत की लहर दौड़ गई। लोग इस वाक़ये पर यकीन नहीं कर रहे थे और सब जानना चाहते थे कि ये कौन है और उनके साथ ये अजीब व गरीब वाक़या कैसे पेश आया। ये खबर शहर के बादशाह तक भी पहुंच गई। हैरत की बात यह थी कि अब शहर में वो जालिम बादशाह दकियानूस नहीं था, बल्कि एक नेक और अल्लाह पर ईमान रखने वाला हुक्मरान हुकूमत कर रहा था। जब बादशाह को ये मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस दौर में भी कुछ लोग आखिरत और क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं रखते थे। अब इन नौजवानों का किस्सा उन लोगों के लिए अल्लाह की कुदरत का एक जीता जागता सबूत बन सकता था। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद उन नौजवानों से मिलने जाएगा। चुनांचे वो अपने दरबारियों, बुजुर्ग उलमा और शहर के चंद मुअज़्ज़ज़ अफराद के साथ गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो मुसलसल इस वाक़ये के बारे में सोच रहा था कि कैसे ये नौजवान सदियों तक सोते रहे और अब अल्लाह के हुक्म से बेदार हो गए।
جب بادشاہ اور شہر کے لوگ غار کے قریب پہنچے تو وہاں کا منظر بہت روپرور تھا۔ لوگ حیرت اور عقیدت سے غار کے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا تھا۔ دوسری طرف جب ان نوجوانوں کو معلوم ہوا کہ بادشاہ اور لوگ ان سے ملنے آ رہے ہیں تو انہیں احساس ہوا کہ اب ان کا مقصد مکمل ہو چکا ہے۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ نے انہیں دنیا کے لیے ایک نشانی بنایا ہے تاکہ لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اب ہمیں اپنی رحمت میں لے لے کیونکہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ سب پھر سے نیند میں چلے گئے، مگر اس بار ہمیشہ کے لیے۔ در حقیقت وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک اور حیرت انگیز معجزہ تھا۔ وہ نوجوان جو صدیوں بعد جاگے تھے، اللہ نے انہیں پھر اپنی قدرت سے سلا دیا، یعنی وفات دے دی۔ جب بادشاہ اور لوگ غار کے اندر داخل ہوئے تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ نوجوان وہاں موجود تھے، مگر اب وہ دوبارہ اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ یہ واقعہ